اکثر زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں جہاں رشتے بکھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آج کے اس روحانی تجزیے میں ہم ایسٹرالوجر پیش کردہ ایک ایسی روحانی رہنمائی اور وظائف کا بے لاگ جائزہ لیں گے جو سیدھا انہی تناؤں کا شکار گھروں اور شادی شدہ زندگیوں سے جڑا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سورس مٹیریل کے مطابق آخر مذہبی عقائد اور روحانی عمل کس طرح ٹوٹتے ہوئے رشتوں میں امید کی ایک نئی کرن بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ بنا کسی تاخیر کے چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ سورس کی ایک بات یہاں بہت گہری اور دل کو چھونے والی ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: وہ راستہ جس کا دروازہ بند نظر آ رہا ہے اور انسان ایک بند گلی میں داخل ہو گیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ یہ صدیوں پرانی مثال اس جذباتی اور ذہنی اذیت کو بخوبی بیان کرتی ہے جب کوئی شادی بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے اور امید تقریباً دم توڑ چکی ہوتی ہے۔ تو اس تجزیے کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا رشتہ جو بالکل دوراہے پر کھڑا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ وظیفہ آخر سامنے کیوں آیا؟ سورس کے مطابق پچھلے 3 سے 4 مہینوں کے دوران ان کی ٹیم کو ایسی فیملیز اور شادی شدہ جوڑوں کے بے تحاشا سوالات اور پیغام موصول ہوئے جو طلاق کی طرف بڑھ رہے تھے، یعنی ایسے کپلز جہاں اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اب وہ مزید ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا رجحان تھا اور دراصل اس پریشان کن رجحان نے ہی اس روحانی نسخے کی بنیاد رکھی۔ لیکن ٹھہریے، اس روحانی عمل یا ریمیڈی کے اثر انداز ہونے کی ایک بنیادی شرط ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فریقین میں سے کسی ایک فرد کا، جی ہاں، کم از کم ایک کا اس رشتے کو بچانے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے، چاہے نیت طلاق سے بچنے کی ہو یا اگر علیحدگی ہو بھی چکی ہے تو واپس رجوع کرنے کی دلی خواہش ہو۔ ایک طرف کی یہ مثبت نیت یہاں واقعی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوم کی جانب، جہاں اس 14 دن کے روحانی عمل کی مکمل ترکیب بیان کی گئی ہے۔ یہاں یہ 14 کا ہندسہ صرف کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ در حقیقت اس پورے روحانی عمل کی مقرر کردہ مدت ہے۔ سورس مٹیریل میں خاص طور پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ وظیفہ لگاتار 14 دن تک کیا جائے تاکہ اس کا روحانی اثر مکمل طور پر ظاہر ہو سکے۔ اب ہم ان مخصوص الفاظ کی طرف آتے ہیں جو اس عمل کا مرکز ہیں۔ انہیں آہستہ اور واضح طور پر پڑھنا ضروری بتایا گیا ہے تاکہ تلفظ بالکل ٹھیک رہے۔ الفاظ کچھ اس طرح ہیں: مالک یوم الدین، یا ودودو، یا وارثو، بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان الفاظ کو ٹھیک تلفظ اور مکمل توجہ کے ساتھ ادا کرنا اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، اس ترکیب میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جملہ مختلف اور بے حد طاقتور روحانی حصوں کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سورہ فاتحہ کی 3 آیت مالکی یوم الدین شامل ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا ودودو اور یا وارثو آتے ہیں، اور پھر آخر میں درود پاک کے ذریعے ایک مقدس دعا پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ مخصوص ترکیب اس عمل کو ایک بہت گہرا روحانی وزن فراہم کرتی ہے۔ چلیے آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے کا ٹھیک اور درست طریقہ آخر ہے کیا؟ سورس کی دی گئی ہدایات کے مطابق اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے شروعات میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے، اس کے بعد درمیان میں وہ مخصوص دعا پڑھنی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اور پھر آخر میں ایک بار پھر 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسے مکمل کرنا ہے۔ یہ ایک مخصوص سیکوینس ہے جس پر پابندی سے عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے اہم پوائنٹ جو یہاں نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ کہ یہ درمیانی دعا آخر کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ عدد ہے بالکل 700۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا نمبر ضرور لگتا ہے، لیکن اس مخصوص روحانی جملے کو روزانہ بلا ناغہ بالکل 700 مرتبہ تسلسل کے ساتھ دہرانا اس عمل کی کامیابی کے لیے لازمی بتایا گیا ہے۔ یہاں کچھ سخت قواعد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پڑھیے، لگاتار 14 دن تک اس میں کوئی نغہ یا چھٹی بالکل بھی معاف نہیں ہے، لیکن اس سختی کے ساتھ ایک بہت اچھی سہولت بھی دی گئی ہے۔ اگر کوئی متاثرہ فرد خود یہ پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے یا وقت نہیں نکال پا رہا تو اس کی جگہ پر گھر کا کوئی بھی اور فرد ان کے حوالے سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اور روزانہ کی یہ پڑھائی جب مکمل ہو جائے تو آخری قدم یہ ہے کہ اس پورے عمل کا ثواب جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، پھر انہی کی پاکی اور وسیلے سے شادی کی سلامتی اور آنے والی بندشوں کے کھلنے کی دعا مانگنی ہے۔ یہ روحانی توسل
یا انٹرسیشن اس وظیفے کا دراصل ایک بہت مرکزی حصہ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس جائزے کے چوتھے حصے کو، جو زکوٰۃ اور دیگر شرائط کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ ایسٹرولوجر اس ہدایت میں واضح کیا ہے کہ اس وظیفے کی زکوٰۃ یا صدقے کے طور پر ایک مخصوص رقم طے کی گئی ہے، اور وہ رقم ہے پورے 100 روپے۔ ان کے مطابق یہ رقم صدقے کے طور پر نکالنی بے حد ضروری ہے تاکہ عمل کی شرائط پوری ہو سکیں اور اس میں روحانی برکت ٹھیک سے شامل ہو۔ خیر، اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ رقم دی کس کو جائے؟ اس کے لیے کافی لچک موجود ہے۔ یہ 100 روپے کسی بھی غریب یا مستحق انسان کو دیے جا سکتے ہیں، کسی چیریٹیبل ادارے کو دیے جا سکتے ہیں، یا پھر کسی مسجد اور امامدارگاہ میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ صدقہ ایک چھوٹا سا لیکن اس روحانی سفر کا نہایت ہی اہم اور لازمی قدم ہے۔ ہم اس تجزیے کے آخری حصے یعنی حصہ پنجم کی طرف بڑھتے ہیں، بند دروازوں کا دوبارہ کھلنا۔ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ جب یہ پورا عمل اپنی تمام شرائط کے ساتھ لگاتار مکمل کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ وہ راستے اور دروازے جو مکمل طور پر بند نظر آ رہے تھے، جہاں سے لگ رہا تھا واپسی کی کوئی امید ہی نہیں، وہاں قدرتی اور روحانی طور پر دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی روحانی کشادگی ہوتی ہے جہاں سخت دل بھی نرم پڑنے لگتے ہیں۔ اس پوری کوشش کا آخری نتیجہ انہی خوبصورت الفاظ میں سمیٹا گیا ہے: یہ عمل آپ کی زندگی میں امن، سکون اور شانتی لا سکتا ہے اور ایک روشنی ہدیہ کرتا ہے۔ اور آخرکار اس پورے 14 دن کی مشقت کا بنیادی مقصد یہی تو ہے، ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں دوبارہ سے قرار، محبت اور امید کی کرن پیدا کرنا، تاکہ زندگی پھر سے اپنے مثبت راستے پر واپس آ سکے۔ لیکن ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک پوائنٹ ضرور ہے جو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا واقعی ایک مکمل روحانی توجہ، پختہ یقین اور مسلسل دعاؤں کی طاقت کسی ایسے رشتے کے ٹوٹے ہوئے پل دوبارہ جوڑ سکتی ہے جہاں دنیا کی ہر امید تقریباً ختم ہو چکی ہو؟ یہی وہ سب سے گہری سوچ ہے جو آج کے اس روحانی جائزے سے آغاز ہوتی ہے۔ ہماری آج کی یہ پیشکش یہی مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ تجزیہ نہ صرف دلچسپ رہا ہوگا بلکہ غور و فکر کے نئے راستے بھی کھول گیا ہوگا۔